آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اردو میں بدلتے پیرائے اظہار کی مختصر صورتوں کے بارے میں، یعنی اردو اسالیب میں کے جو بدلتے اسالیب ہیں اس کے حوالے سے۔ اس حوالے سے کچھ معروضات پیش کی جائیں گی۔ داستانیں آپ نے پڑھی ہوں گی، آپ نے محسوس کیا ہو کہ راوی یا بیان کنندہ واقعات کو عربی و فارسی سے آراستہ زبان میں بلا تکان بیان کیا جا رہا ہے۔ واقعات اور کرداروں کا یہ بیان ظاہر ہے کہ جو نیریشن ہے، جو ٹیکنیک نیریشن کی، اس کے ذریعے سے ممکن ہوا ہے۔ داستانوں کے بعد آپ دیکھیں کہ ناول کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہاں بھی بیانیہ عنصر اپنے فطری اسلوب کی وجہ سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد بیانیہ عناصر کا اسلوب افسانے کے ذریعے اردو نثر کا کلیدی جز بن گیا۔ افسانوی اسلوب کی خوبی یہ ہے کہ زبان و بیان کی عمدگی کے ساتھ ساتھ وہ قاری کے دل میں جگہ بنا کر کے اس کے دل و دماغ کو متاثر کرنے والا ہوتا ہے۔ افسانوی نثر کا جائزہ، یعنی افسانوی نثر کے اسلوب کا جائزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ابتدا میں، یعنی جب داستانوں کی بات کرتے ہیں تو یہ اسلوب کیا تھا؟ مسجع و مقفع نثر سے عبارت تھا۔ بعد میں اس میں تبدیلی کب ہوئی؟ بعد میں جب تبدیلی ہو کر کیا چیز سامنے آئی؟ یعنی ایک دوسرے طرح کا اسلوب، ایک دوسرے طرح کی نثر۔ وہ کیا تھی؟ وہ مصدر اساس نثر تھی۔ پھر اس کے بعد ایک تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی تھی فطری بیانیہ کا جو نثری اسلوب ہے وہ سامنے آیا۔ تو گویا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں موٹے طور پر سمجھنے کے لیے بہت ساری اس میں باریکیاں ہیں، اس کے ذیلی عنوانات بہت ہیں، لیکن اگر آپ اس کو موٹے طور پر سمجھنا چاہیں تو یہ کہ داستانوں کے اسلوب میں جو ہمیں مسجع مقفع اسلوب ملتا ہے، پھر اس کے بعد 1850 کے بعد جو داستانیں ابھی ذکر آئے گا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصدر اساس اسلوب ہے۔ یعنی مصدر اساس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آنا، جانا، یہ جس میں نا کی علامت ہوتی ہے وہ مصدر ہے، تو آسانی سے سمجھیے۔ تو آنا جانا بہت ساری مثنویاں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ آنا اس پری کا، جانا بادشاہ کا شکار کو۔ تو یہ یعنی ہیڈنگ کی جو یعنی کہ سرخی کی ابتدا ہے وہ مصدر سے ہو رہی ہے، تو مصدر اساس اسلوب اسے کہتے ہیں۔ بعد میں فطری بیانیہ کا نثری اسلوب ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو روایتی اسالیب ہیں اردو افسانے کے وہ کیا کیا ہیں۔ اردو افسانہ یعنی کہ جو افسانوی نثر ہے، روایتی اسلوب کی تلاش میں ہمیں آپ کو طویل داستانوں اور مختصر داستانوں کی طرف لے جانا ہوگا۔ قصے کہانی کی روایت کے سلسلے کو آپ دیکھیے تو وہ داستانوں کے علاوہ اس سے قطع نظر کی وہ طویل ہیں یا مختصر ہیں، منظوم ہیں یا مثنویوں کے ذریعے سے پیش کی گئی ہیں، ان میں قصے کا وہ رہا ہے۔ تو ایک خصوصیت داستانوں کی یہ رہی ہے کہ اس میں ما فوق فطری عناصر کی موجودگی ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو اسے ناول اور افسانے سے ممیز کرتی ہے۔ داستانوں کا یہ سلسلہ 19ویں صدی کے اخیر تک آپ کو ملتا ہے، اور ان داستان نگاروں کے اسلوب کی جو خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کا جو اسلوب ہے وہ عربی و فارسی سے مرصع ہے، یعنی وہ عربی و فارسی اسلوب، الفاظ اور اس طرح سے ساری چیزیں ان کے اسلوب میں، یعنی اس لفظیات پر وہ خاص توجہ دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ طویل عرصے تک اردو نثر پر جو داستانوی اسلوب تھا وہ حاوی رہا ہے۔ داستان و قصے کے دوران بھی بیانیہ عناصر کار فرما ہوتے، لیکن داستانی قصہ کہانیوں کے اسلوب میں طرز نگارش کا روایتی انداز کار فرما نظر آتا ہے۔ بیانیہ یعنی کہ قصے کو کوئی بیان کر رہا ہے یا کردار کوئی اپنی زندگی میں کوئی جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کو بیان کر رہا ہے، یا کوئی ایک طرح سے چیز بیان کی جا رہی ہے، وہ بیانیہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی فرد کی شخصیت کے اندرون میں ذہنی حالت بھی ایک طرح سے وہ بیانیہ ہو جاتی ہے،
وہ چیزوں کو بیان کر رہا، قاری کے سامنے چیز وہ آ رہی ہے، لیکن اس میں جو طرز نگارش ہے وہ روایتی ہے۔ روایتی کیا ہے؟ یعنی کہ اس میں عربی فارسی کا زور ہے۔ یہ جو روایتی پیرائے بیان ہے اس میں جہاں زبان کے قدیم طرز سامنے آ رہی ہے، وہیں طرز تحریر کے دوران عربی اور فارسی تراکیب کا استعمال ہو رہا ہے۔ طویل جملے ہیں اور پیچیدہ ساخت کے علاوہ جو ان کا رجحان ہے مسجع اور مقفع، یعنی ایسی نثر جس میں کہ قافیہ استعمال ہوتا ہو، اور اس طرح کی نثر کی طرف رجحان ہمیں دکھائی دیتا ہے داستانوں کا۔ تو جو تمام تر داستانیں اردو کی، ان میں بیانیہ عناصر کی موجودگی ہے، لیکن داستانوں کے بیانیہ میں اس عہد کی خصوصیات نہیں ہے۔ اس عہد کی خصوصیات کیا ہے؟ یعنی کہ فطری جو اسلوب ہے وہ اس میں نہیں ہے، بلکہ بیشتر اردو کی جو داستانوں کا اسلوب ہے وہ جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ مسجع مقفع طرز کی ایک طرح سے نمائندگی ہوتی ہے ان داستانوں میں۔ بعد کے دور میں اردو داستانوں کے اسلوب اور اس کے طرز تحریر میں ہمیں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے۔ فرق کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ اب جو داستان نگار تھے انہوں نے اس میں ایک تبدیلی کی، یعنی جو مسجع مقفع عبارت تھی اس کو انہوں نے مصدر یعنی فعل کے مصدر کو سب سے پہلے استعمال کر کے اسلوب کا ایک نیا ڈھنگ وضع کیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اردو میں ایسی داستانیں بھی ہیں جن کا ہر جملہ اور ہر فقرہ کسی مصدر سے شروع ہوتا ہے، یعنی ان داستانوں کی کوئی سرخی ہے کہیں کہیں، تو جیسے آنا پری کا دربار میں، اٹھا لے جانا شہزادہ کو، ہونا حیران بادشاہ کا، حکم دینا تلاش جاری رکھنے کا۔ تو گویا یعنی فعل کے مصدر کو سب سے پہلے استعمال کر کے اسلوب کی ایک جدت پیدا کی، جو پہلے روایتی اسلوب تھا، یعنی کہ مسجع و مقفع عبارت لکھنے کا، پیچیدہ ساخت والے کی عبارت لکھنے کا، طویل جملوں کی ساخت کا، اس اسلوب میں یہ تبدیلی کی کہ فعل کے مصدر کو سب سے پہلے استعمال کیا جانے لگا۔ تو یہ ایک تبدیلی تھی۔ اور یہ جو اس طرح کے داستانوی اسالیب بھی، یعنی کہ جو مسجع مقفع اسلوب ہے یا مصدر اساس اسلوب ہے، یہ فکشن میں بیانیہ کے عناصر کو سامنے لاتے ہیں۔ بیانیہ سے چھٹکارا نہیں ہے، بیانیہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو جان ہوتی ہے، یعنی قصے کہانی بیان اگر کرنا ہے آپ کو تو نیریشن تو چاہیے آپ کو۔ تو داستانوی بیانیہ کی خصوصیت کیا رہی ہے؟ ابتدا میں وہ وہاں پر مسجع مقفع روایت کی پیروی ہو رہی ہے، اس اسلوب میں اس کو لکھا جا رہا ہے، اس بیانیہ کو سامنے لایا جا رہا ہے، واقعات کی تفصیل کو اس اسلوب میں سامنے لایا جا رہا ہے۔ جبکہ یہی چیز 19ویں صدی کی چوتھی اور پانچویں دہائی میں جو داستانیں لکھی جا رہی ہیں وہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ مصدر اساس اسلوب سامنے آتا ہے۔ تو گویا دو چیزیں ہمارے سامنے کب آئیں کہ جو 19ویں صدی کی چوتھی دہائی اور پانچویں دہائی، یعنی کہ 1840 سے کے بعد سے ہمارے سامنے مصدر اساس اسلوب کی نمائندگی شروع ہو جاتی ہے، اس کی مثالیں، اس کے نمونے ہمارے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سر سید نے اردو میں فطری اسلوب کی گنجائش پیدا کی۔ ان سے پہلے مرزا غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے رواں نثر کو فروغ دیا تھا، اور یہی فطری اسلوب جو ہے اردو نثر کا کہنا چاہیے کہ سکہ رائج الوقت بن گیا، اور بعد میں سب نے اس کو قبول کیا۔ داستانوں کا جب دور ختم ہوا ہے تو ناولوں کے ذریعے سے بیانیہ عناصر کا رجحان بڑھا ہے، عام ہوا ہے، پھیلا ہے۔ اردو کے ابتدائی ناول آپ پڑھ لیجئیں، یعنی کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول، ابھی ان کا بیان بھی آئے گا، وہاں آپ کو کہیں کہیں جو نثر ملے گی وہ مسجع مقفع نثر ملے گی۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں آپ دیکھیں کہ مصدر اساس اسلوب کا بھی طریقہ نظر آتا ہے۔ تو داستانوں اور ناولوں کے بعد اسالیب کے بیانیہ عناصر جو ہے وہ ڈراموں اور افسانے کی دین بن گئے۔ افسانہ اور ڈرامہ جیسی جو افسانوی نثر ہیں، اس افسانوی نثر میں قصہ
یا کہانی کے بیانی عناصر کی جھلک پوری قوت اور شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے. اسی طرح سے ناولٹ میں بھی یہ بیانی عناصر سامنے آتی ہے، بیانی عناصر سامنے آتے ہیں. اسالیب کے بیانی عناصر سے جو میری مراد ہے اس کو سمجھیے. مراد یہ ہے کہ مختصر کہ قصہ یا کہانی میں مختصر یا طویل انداز سے پیش کردہ پیرائے بیان اور اسلوب کا وہ رویہ ہے جس سے ایک طرف ترسیل ہوتی ہے اور دوسری طرف پرلطف انداز بیان کی وجہ سے قاری کے ذوق کی تسکین ہوتی ہے. یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف تو ترسیل ہو جاتی ہے، مدعا یعنی اظہار مطلب ہو جاتا ہے اور جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں، جو کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پیشکش کا انداز اتنا پرلطف ہوتا ہے، اتنا دلکش ہوتا ہے کہ قاری کا جو ادبی ذوق ہے اس سے وہ اس کی تسکین ہوتی ہے. قابل ذکر ہے کہ اسلوب خواہ کتنا ہی جاندار ہو اور اس میں زبان و بیان کے جملہ خصائص بھی ہوں، تاہم اگر اسلوب متاثر کرنے کی صلاحیت اور دل چھونے کی صلاحیت سے، خصوصیت اور خوبی سے بیگانہ ہے تو اس نوع کے اسلوب سے بیان نثر کی جو بیانیہ نثر ہے اس کی جاذبیت باقی نہیں رہتی. گویا جاندار ہونے کے ساتھ زبان و بیان کی خوبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو چیز ایکس فیکٹر ہے وہ ایکس فیکٹر ہے کہ اس اسلوب میں دلوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہو. ٹھیک ہے. افسانے کے جو روایتی اسلوب ہیں ان میں تبدیلی آپ نے دیکھا کہ 1840 کے بعد یعنی کہ چوتھی اور پانچویں دہائی سے جو تبدیلی پیدا شروع ہوئی ہے، جو روایتی اسلوب ہے اس میں مصدر اساس شروع ہوا اسلوب، مصدر اساس اسلوب. نثر کو، داستان کی نثر کو زوال شروع ہوا. اس دور تک آپ دیکھیں کہ عربی اور فارسی کی اصناف کو، جو نثری اصناف تھی ان کو اردو میں رواج رہا ہے. پھر ترقی یافتہ قوم یعنی کہ انگریزوں کی زبانیں یعنی انگریزی، فرانسیسی اور جرمنی کی نثری اصناف کو اردو طبقے نے اپنایا ہے. انگریزوں کی آمد سے پہلے اردو کے جو تخلیقار تھے انہوں نے مشرقی ادبیات یعنی کہ عربی فارسی کے اسلوب پر توجہ دی تھی. جب انگریزوں کا غلبہ ہوا اور ان کی ایجادات و اختراعات سامنے آئیں اور انہوں نے ایک نیا سما باندھ دیا، ایک دنیا کا ایک کہنا چاہیے کہ حیرت میں ڈال دیا دنیا کو انہوں نے اپنی ایجادات سے، اختراعات سے، تو ہمارے ہاں کے جو تخلیقار تھے ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا جو مبالغہ آمیز انداز ہے وہ دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے. اس لیے نثری اسلوب میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی. سر سید کے زیر اثر جو انگریزی ادبیات کا مطالعہ کرنے والے قلمکار تھے انہوں نے، اور خود سر سید احمد خان اور ان سے قبل مرزا غالب نے اردو کو اس کے فطری اسلوب سے جوڑنے کی طرف توجہ کی تھی. یہ جو تبدیلی تھی غیر افسانوی نثر کا ذریعہ بنی. اب نثر بھی دو طرح کی، وہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو وہ ہے جو افسانوی نثر ہے اور ایک وہ ہے جو غیر افسانوی نثر ہے. افسانوی نثر میں آپ داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ، ناولٹ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جبکہ غیر افسانوی نثر میں جیسے سوانح ہے، تاریخ نگاری ہے، اسی طرح سے خطوط ہے، ڈائری ہے، رپورتاج ہے، یہ ساری چیزیں غیر افسانوی نثر میں آ جاتی ہیں. تو رفتہ رفتہ اردو کے فکشن کے جو روایتی اسلوب میں بھی جدید اسلوب کے رجحان کو فروغ ملا. 20ویں صدی میں اردو افسانے کی جو ابتدا سے پہلے روایتی اسلوب تھا یعنی کہ مسجع مقفع نثر کے علاوہ جو مصدر اساس نثر سے وابستہ تھا، اس سے کیا ہوتا تھا کہ اس سے تسلسل اور جو روانی تھی اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی. اچھا، یہ بھی معاملہ اس کا ہے کہ اس دور کے لوگوں کو رکاوٹ سمجھ میں نہیں آتی تھی. حالات جب بدلتے ہیں تو قوانین بھی فرسودہ معلوم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ طبائع مختلف ہو جاتی ہیں، اذہان مختلف ہو جاتے ہیں.
آپ کے سروکار الگ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو اس چیز میں وہ جاذبیت محسوس نہیں ہوتی. حالانکہ جس زمانے میں جب داستانوں کی اتنی مقبولیت تھی کہ بلکہ لکھی نہیں جاتی تھی، سنائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو بعد میں لوگوں نے کیوں اس میں ایسا محسوس کیا کہ اس میں وہ ہو رہی ہے، تسلسل نہیں اس میں روانی. تو وجہ وہی ہے کہ آپ کے آس پاس جب زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے اثرات ادب میں بھی واقع ہوتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی ادبیات کے جو سادہ اور فتلی اسلوب تھے، اس نے جو ہے اس اسلوب نے سر سید کو بہت متاثر کیا تھا، اور ان کو یہ تھا کہ اگر اپنی بات نثر ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں آپ اپنی بات بہت بغیر کسی پیچیدگی کے پہنچا سکیں. لندن کا جب دورہ کر کے آئے تو انہوں نے وہاں پر جو انگریزی اسلوب کی بساختگی تھی، برجستگی تھی، اس کو دیکھا اور اسے اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ غیر افسانوی نثر کی جو صنف ہے انشائیہ، اس کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور اس سے پہلے بھی کچھ مثالیں ملتی ہیں. بہرحال یہ کہ غالب نے ان سے پہلے اپنے خطوط کے ذریعے سے غیر افسانوی نثر میں کی ایک بنیاد ڈال دی تھی اپنے خطوط کے ذریعے سے. تو اس کے بعد اردو کے افسانوی ادب کے تخلیقاروں نے، جب یہ غیر افسانوی نثر میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، تو جو اس عہد کے افسانہ نگار تھے ان کو یہ لگا کہ اسلوب کا ایک طریقہ یہ ہے، یعنی نثر میں سادگی اور روانی کو ایک طرح سے نمایاں طریقے سے پیش کیا گیا. سر سید اور ان کے تمام رفقا نے نثر کے برجستہ اور رواں اسلوب پر خصوصی توجہ دی. آپ دیکھیں کہ اس ضمن میں ڈپٹی نذیر احمد کا ذکر ضروری ہے. انہوں نے اپنے ناولوں جو ہے میرات العروس، ابن الوقت، بنات الناش، توبۃ النصوح، اس میں فطری اسلوب کی پیروی کی ہے. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پر وہ جو پرانا اسلوب تھا، یعنی کہ داستانوں کا مسجع مقفع اسلوب تھا، اس کی پیروی کی ہے، اس کی جھلک ہمیں دکھائی دے جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور انہوں نے کی کہ جو دلی کے اس میں محاورے شامل کر دیے. انہیں محاوروں کا بڑا شوق تھا. مرزا فرت اللہ بیگ نے جو ان کی وہ جو خاکہ لکھا ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، اس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انہیں دلی کے محاورے انہیں بہت پسند تھے، خوب پسند تھے، تو وہ بالکل جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی اسے ڈال دیا کرتے تھے. لیکن بہرحال یہ تو میں نے یہ برصغیر تذکرہ یہ بات کہی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے مسجع مقفع اسلوب کے ساتھ ساتھ دلی کے محاورے اس میں داخل کیے تھے. تو یہ ان کا ایک اپنا ہو گیا تھا، ان کا اپنا ایک اسلوب بن گیا تھا. فطری اسلوب ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں دلی کے محاورے داخل ہونے کی وجہ سے ایک الگ قسم کا اس میں اسلوب داخل ہو گیا، فطری. ڈپٹی نذیر احمد کے بعد دیکھیں پنڈت رتن ناتھ سرشار، ان کی جو تربیت ہے وہ چونکہ قائص فیملی سے آتے ہیں، گھرانے سے آتے ہیں، تو عربی و فارسی کے مقابلے میں ان کے ہاں جو رجحان ہے وہ جو ہندوستانیت کی طرف ہے، اور اس میں وہ ایسے الفاظ زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں یہاں کی بوباس ایک طرح سے ہو، تو اس کو وہ داخل کرتے ہیں. اور چونکہ فسانہ آزاد آپ کو معلوم ہے کہ اودھ پنچ میں جو اخبار تھا اس میں قسطوار شائع ہوا تھا، تو ان کا ایک اپنا ایک اسلوب بن گیا. چونکہ وہ لکھنؤ میں رہ رہے تھے تو جو لکھنوی رنگ ہے زبان کا وہ اس میں داخل ہو گیا. تو فطری اسلوب نذیر احمد کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، لیکن وہاں دہلوی اور یہاں پر لکھنوی رنگ شامل ہو گیا. اسی طرح سے آپ آگے بڑھیے سرشار کے بعد تو عبدالحلیم شرر کا نمبر آ جاتا ہے. ان کے ناولوں میں آپ جو دیکھیں کہ وہاں جو اسلوب ہے وہ بالکل الگ ہے. جو روایتی اسلوب ہے مسجع مقفع، نہ تو وہ اسلوب ملتا ہے نہ مصدر اساس اسلوب ملتا ہے یہاں پر. تو یہ کہ روایتی اسلوب میں تبدیلی کو انہوں نے پیش نظر رکھا ہے اور فطری اسلوب کی پیروی کی ہے. لیکن بعد میں یعنی پریم چند تک آتے آتے یہ جو ہم اسلوب کی بات کر رہے ہیں وہ عجیب و غریب طرح سے ہر جگہ پر ہر دور میں جو افسانوی اسلوب ہے عجیب و غریب طرح کی اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ایک بڑا کلاسیفیکیشن کریں تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فطری اسلوب ہے. نذیر احمد کا فطری جو اسلوب ہے وہ ذرا دہلوی رنگ لیے ہوئے ہے. رتن ناتھ سرشار کا جو عوامی لہجہ جو اودھ پنچ کے حوالے سے اس میں داخل ہوا اس اسلوب میں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوامی اسلوب ایک طرح سے افسانے کا ہے، افسانوی جو نثر ہوگی اس کا. عبدالحلیم شرر کا وہ اس میں ایک طرح سے کہیے کہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. وہ جو یعنی کہ جو مصدر اساس اسلوب ہے اس سے الگ ہے، مسجع مقفع اسلوب ہے اس سے بھی الگ ہے، اور وہ فطری اسلوب کی نمائندگی کرتے ہیں. تو جو اردو کے افسانوی اسلوب نے شروع میں کیا ہے کہ وہ ناول کے طرز تحریر سے
اس میں استفادہ کیا ہے. پریم چند کے ناولوں میں، ان کے افسانوں میں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اردو کی فکشن میں وہ جو اسلوب ہے اس میں بڑی تبدیلی محسوس کی گئی. پریم چند کے یہاں آتے آتے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اسالیب میں جو تبدیلی ہے، ان کے معاصرین اور خود پریم چند نے اسلوب کی روایتی خصوصیات کو ایک طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے افسانوی اسلوب میں مقامی، علاقائی اور کم تعلیم یافتہ افراد کے انداز بیان کو اسلوب کی حیثیت سے قبول کیا ہے. تو کہنا چاہیے کہ اردو اور ہندی کا ایک طرح سے جو اسلوب بن رہا تھا وہ یعنی ملا جلا اسلوب پریم چند کا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بالکل ایک نیا اسلوب ہے. یعنی ڈپٹی نذیر احمد کے اسلوب سے الگ ہے، پنڈت رتن ناتھ سرشار کے اسلوب سے الگ ہے، اور اسی کے پیرلل جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو سجاد حیدر جلدرم ہے، ان کا اسلوب ہے وہ تراجم کی مدد سے وہ اردو کے افسانوی نثر کو مالا مال کر رہے تھے. تو ان کا اپنا ایک فطری ہونے کے باوجود ایک اپنا نثر ہے، اس کا اپنا ایک لطف ہے اس کو پڑھنے میں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ساری جو تبدیلیاں ہیں، آپ آگے اس کو محسوس کریں گے کہ ان سب میں اور بھی تبدیلیاں، کچھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اردو یہ جو افسانے کی صنف ہے، اس کے آغاز کے ساتھ ہی آپ کو یہ فطری رجحان ملتا ہے. کیونکہ افسانہ نگاروں نے، جو افسانوی نثر نگار ہیں، انہوں نے ناول کے اسلوب کی نقل کی ہے یا پھر افسانے کے اسلوب میں طنزیہ اور مزاحیہ عناصر کو شامل کر دیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ طنزیہ اور مزاحیہ عناصر شامل کیے ہیں، پھر یہ کہ کہنا چاہیے کہ مکالمے کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے. تو گویا ایک بہت جب اسلوب کی یہ آپ بات کریں گے تو ایک بہت بڑی کہنا چاہیے بحث ہے، جس کو بہت زیادہ یہ ہے کہ اس کے لیے پورا 2 گھنٹے 3 گھنٹے درکار ہے. لیکن میری کوشش یہی ہے کہ آپ اس کو ایک ترتیب سے سمجھ پائیں. یعنی پہلی چیز، داستانوں کے حوالے سے جو اسلوب مل رہا ہے وہ آپ کو مسجع مقفع نثر کا اسلوب مل رہا ہے. دوسری طرف جب آپ اور آگے بڑھتے ہیں تو داستان میں ہی ایک تبدیلی آتی ہے اسلوب میں کہ وہ وہاں پر مصدر اساس اسلوب کو وہاں پر یعنی 1840 یعنی کہ 19ویں صدی کی چوتھی اور 5ویں دہائی میں جو افسانے داستانیں لکھی جا رہی، وہ اس میں مصدر اساس اسلوب کو دخل ملتا ہے. پھر اس کے بعد سر سید نے اپنے ظاہر ہے کہ ان کے مشن کے حساب سے وہ زبان سوٹ نہیں کرتی تھی، تو انہوں نے فطری اسلوب کو کی پیروی کی اور اس کو رائج کرنے کی کوششیں کی. ان کے جو رفقا تھے، ان کے جو ساتھی تھے، احباب تھے، انہوں نے بھی اس فطری اسلوب کو پکڑنے کی اور سے اس کو رائج کرنے کی کوشش کی. اب وہ جو فطری اسلوب ہے الگ الگ اسٹیج میں الگ الگ طرح سے وہ چلا جاتا، ترقی کر رہا ہے. کیسے کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ہاں آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاں دہلوی رنگ شامل ہے اس فطری اسلوب میں، حالانکہ وہ بنیادی طور پر اگر آپ اسے دیکھیں گے تو وہ مسجع مقفع ہی ہے ایک طرح سے، لیکن اس میں فطری رنگ بھی ہے کیونکہ دہلوی محاورہ اس میں شامل کر دیا. پنڈت رتن ناتھ سرشار کے ہاں فطری اسلوب ہے، یعنی ایک براڈ کیٹیگری فطری اسلوب کی بنے گی، اس کے نیچے یہ ذیلی قسمیں بنیں گی کہ سب کی اس میں اپنے اسلوب کی انفرادیت ہے. تو وہاں پر دہلوی رنگ ہے، یہاں پر لکھنوی رنگ آ جائے گا. پھر اسی طرح سے دونوں کا ملواں کہنا عبدالحلیم شرر کے ہاں بالکل ایک الگ فطری اسلوب ملے گا. اور آگے جب بڑھیں گے آپ تو جب پریم چند کے ہاں ہم آتے ہیں تو ہمیں ایک پوری کائنات جو ہے اسلوب کی، افسانے اسلوب کی بالکل الگ ملتی ہے، کیونکہ وہ ہندی اور اردو کے کہنا چاہیے کہ ملان سے اس کو مدغم کر کے وہ ایک نیا اسلوب قائم کرتے ہیں. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں، جیسے کہ طنزیہ اور مزاحیہ عنصر اس میں داخل کر دیا، اسی طرح سے مکالمے اس میں شامل کر دیے تو اس سے رواں بنایا، اسی طرح سے تفتیشی اور جو کہنا چاہیے کہ تجسس ہے اس میں داخل کر دیا.
تو اس کے علاوہ پھر انگریزی کے الفاظ آپ داخل ہو رہے ہیں اردو زبان میں، یعنی ایک زندہ زبان کی جو پہچان ہوتی ہے اس حساب سے اردو زبان نے انگریزی کے الفاظ لیے، ترکی کے الفاظ تو وہ پہلے سے ہی لے رہی ہے، یعنی عربی، فارسی، ترکی اور جو مقامی زبان ہے اس کے الفاظ تو اس میں پہلے سے ہی داخل ہیں، لیکن بعد میں انگریزوں کے غلبے کے بعد کیا ہوا کہ انگریزی الفاظ بھی آ رہے ہیں، فرانسیسی الفاظ بھی اس میں آ رہے ہیں، اطالوی الفاظ بھی اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو الفاظ ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی ہے، ٹیچر ہے، ٹریننگ ہے، ریسٹرا ہے، یہ سارے الفاظ دوسری زبانوں کے ہیں جو اردو میں کھپ گئے ہیں۔ اور پھر جب حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ کا قیام ہوا تو وہاں جو مختلف علوم و فنون کی کتابیں ترجمہ ہوئیں ان کے دوران یہ حالانکہ فارسی اور عربی کا لحاظ رکھا گیا، اس اسلوب کی نمائندگی رکھی گئی، لیکن ایک تبدیلی وہاں پر یہ ہوئی کہ جو دوسرے جو بیرونی زبانیں تھیں ان زبانوں کے الفاظ جو کہ تو استعمال کیے گئے۔ تو یہ ایک بڑا تو اس کے بعد آزادی کے بعد جو اردو کے اسلوب میں بیشتر مغربی زبانوں کے لفظیات داخل ہوئی ہیں، تو اس طرح سے اردو کا جو ایک افسانوی اسلوب ہے اس میں بہت رنگ ہے، اور ان رنگوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح سے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو تھوڑی بہت گفتگو ہوئی اردو اسالیب میں، اردو افسانے میں جو بدلتے اسالیب ہیں، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اردو کی تمام تر داستانیں بیانیہ عناصر کی حامل ہیں، لیکن یہ جو بیانیہ ہے وہ آج کی جو نثری خصوصیت ہے اس سے الگ ہے۔ بیشتر اردو کی جو نثری داستانیں ہیں وہ مسجع موقفہ اسلوب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اردو داستانوں میں مصدر اساس اسلوب کی وضاحت کے لیے کچھ فقرے بھی ہم نے ابھی یہاں پہ بیان کیے تھے، تو وہ آپ کو معلوم ہو گئے۔ اس کے بعد داستانوں کے جو مختلف اسالیب ملتے ہیں وہ بھی فکشن میں بیانیہ کو بتاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں ایک ایسا اسلوب، یعنی مختلف دور میں ہمیں یہ کچھ ایسے چیزیں نظر آتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اردو نے اردو کے جو افسانے میں جو اسالیب ہیں وہ مختلف نوعیت کے رہے ہیں، اور ان مختلف نوعیت کے اسالیب کو سمجھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کے متون کو آپ پڑھیں اور خود اپنے آپ ایک نتیجے پر پہنچیں۔ بہرحال یہ جو گائیڈ لائنز ہیں جو میں نے ابھی بتائیں آپ کو، اس سے آپ کو یہ سہولت ہوگی کہ آپ کو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ اردو افسانے میں کوئی ایک ہی اسلوب ہے یا الگ الگ اسلوب ہیں، اور اگر فطری اسلوب ہے تو فطری اسلوب کی کیا مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو یہاں پر ابھی ایک طرح سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔